بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حدیث اختلاف امت رحمہ، میرے امت میں جو اختلاف ہے، یہ میرے امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اب اس حدیث کو آپ نے مختلف علماء کی زبان سے یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حدیث اگر ہم مان لیں اس معنی کے ساتھ کہ اختلاف امت وہ رحمت ہے، تو اتحاد امت، اتفاق امت یہ عذاب ہے۔ پھر اگر امت میں اختلاف رحمت کی علامت ہے تو اتفاق امت پھر عذاب کی علامت ہے۔ اب یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، دیگر کتب میں موجود ہیں، شیعہ کتابوں میں موجود ہیں۔ اہل سنت کے پاس اس حدیث کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ حدیث اس معنی میں کہ اختلاف امت رحمہ، کہ اختلاف، خود اختلاف، تفرقہ یہ رحمت ہے، یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایسے مت بنو، ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے تفرقہ میں مبتلا ہو گئے، بٹ گئے اور اختلاف کیا انہوں نے۔ دیکھیں، قرآن میں اختلاف کی مذمت ہے، حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اختلاف یہ رحمت ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو اب اہل سنت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ تو اصلاً اس حدیث کا کوئی معنی کہ آپ قبول کر سکیں آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ نہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث کا معنی درست طریقے سے جان لیں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اسی میں کہتا ہوں حدیثوں کو رد کرنے کی کوشش نہ کریں، حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس حدیث کو سمجھیں۔ بعض اہل سنت نے آ کے جب پھنس گئے ہیں تو کہیں نہیں، اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث سائڈ پہ کریں۔ جبکہ بعضوں نے آگے کہا نہیں، یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ ملحدین ہیں اور پتہ نہیں فلاں اور فلاں ہے، معتزلہ ہے اور یہ اور وہ ہیں، اس کے اوپر تان کیا ہے۔ اور بعضوں نے آگے کہا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ یہ اس کا جو اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن اتفاق وہ عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ پتہ نہیں اجتماع ناقضین ہو سکتے ہیں، ضد ہو سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب، حتیٰ کہ بعضوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں بعض اہل سنت نے، لیکن پھر بھی اس حدیث کے صحیح معنی تک نہیں پہنچے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر اہل سنت کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ حضرت ابوبکر صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ عمر صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ جناب عثمان کو نہیں چھوڑ سکتے، مت چھوڑیں۔ کم سے کم حد عقل اس طرح کے احادیثوں میں تو اہل بیت کی طرف آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت وہ ان احادیث کا کیا معنی کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا، اور ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی رسول اللہ ایسی بات نہیں کرتے کہ وہ کہیں امت میں اختلاف آئے، اختلاف کرو چونکہ یہ رحمت ہے، یہ رحمت کی علامت ہے۔ نہیں، کبھی بھی رسول اللہ ایسے نہیں کہتے۔ قرآن کے خلاف تو رسول اللہ نہیں جاتے۔ تو اب پھر معنی کیا ہے اس حدیث کا؟ اہل سنت کیوں اس حدیث کے معنی میں وہ اتنے جو ہے وہ اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں؟ خود اہل سنت اس حدیث کے معنی میں اختلاف کے شکار ہیں، جو کہتے ہیں اختلاف امت جو ہے وہ رحمت ہے، اس حدیث کے معنی میں وہ اتنے اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی اس کو کیا کہتے ہیں، جس طرح حدیث اثنا عشر میں اتنے اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو آئے ہم ذرا اہل بیت سے پوچھتے ہیں، آئے ذرا ہم رسول اللہ کے خانوادے سے پوچھتے ہیں، آئیں ذرا رسول اللہ کی آل سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کا معنی جو اہل بیت نے کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم جو اہل بیت نے بیان کیا ہے، وہ واقعی انسان کے دل کو وہ مفہوم بھی لگتا ہے اور درست بھی ہے، اور قرآن کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، معنی بھی ٹھیک ہے، کوئی آدمی بھی اس کے اوپر کوئی اشکال بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا زبردست معنی کیا اہل بیت نے۔ ظاہر ہے وہ علوم رسول اللہ کے وارث ہیں، ان کو ہی صحیح پتہ ہے کہ رسول کی کس بات کی کون سا معنی بن سکتا ہے، کیا معنی ہے، کیا اس کا صحیح مفہوم ہے۔ تو جن کو معلوم ہی نہ ہو، جن کو کلالہ کا پتہ نہ ہو، جن کو تیمم کا پتہ نہ ہو، جن کو دیگر چیزوں کا اصلا پتہ ہی نہ ہو، 40 50 60 سال تک، تو وہ رسول اللہ کی دیگر احادیث کو کیا سمجھ پائیں گے، سمجھیں گے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا رسول اللہ کی کون سی حدیث کی کیا معنی ہے؟ دیکھیں، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے پاس اس حدیث کے اوپر کوئی معنی نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اہل بیت کی طرف سے جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا واقعی یہ کتنا زبردست جو ہے یہ معنی رکھا گیا ہے، اور اہل بیت نے اس کا کیا زبردست مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ اگر کتاب کی طرف آپ مراجعہ کریں، شیعہ کتاب معانی الاخبار کی طرف جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہاں پہ باقاعدہ ایک چیپٹر باندھا گیا ہے، اختلاف امت رحمہ معنی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ کی اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کون سی حدیث کا؟ اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کے اختلاف کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔
اس کا معنی کیا ہے؟ یہ چیپٹر باندھ کے اس کے نیچے پھر حدیث لے کے آئے ہیں اہل بیت سے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث لے کے آئے ہیں. عبد المؤمن الانصاری وہ امام سے پوچھتے ہیں کہ ان قوما رووا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ان اختلاف امت رحمہ، کہ اے امام ابن رسول اللہ، اے امام صادق، یہ اہل سنت ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف وہ رحمت ہے، اختلاف امت رحمہ. تو امام نے فرمایا صدقوا، ہاں بالکل یہ رسول کی حدیث ہے، درست کہتے ہیں یہ. قلت ان کان اختلافهم رحمہ فاجتماعهم عذاب، اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد اور اتفاق میں اس امت کا رہنا پھر یہ عذاب ہے. بات بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اختلاف رحمت ہے، اتفاق بھی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی رحمت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی تو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں متفق رہیں اس میں برکت ہے، پھر کہیں اختلاف میں رہیں اس میں برکت ہے. نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. وہ دیگر جو شرائط ہیں جو نقیضین کے، اس کو سامنے رکھ کر تو ناممکن ہے رسول خدا ایسی بات کریں. تو امام نے فرمایا رسول خدا نے یہ حدیث سنائی ہے کہ اختلاف امت جو ہے کیا ہے، وہ رحمت ہے. لیکن جو تم کہتے ہو کہ ان کان اختلافهم رحمہ فاجتماعهم عذاب، کہ اگر اختلاف رحمت ہے تو اس کا جمع ہونا یہ عذاب ہے، یہ جو تم کہتے ہو، امام نے فرمایا لیس حیث ذهبت وذهبوا، جس معنی کی طرف تم گئے ہو، جس معنی کی طرف اہل سنت گئے ہیں، وہ معنی مراد نہیں ہے. تو امام معنی کون سا مراد ہے؟ انما اراد قول اللہ عز وجل، یہ حدیث قرآن کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ حدیث بالکل قرآن کے موافقت میں ہے اور قرآن کی تائید میں ہے. قرآن کی جو تعلیمات دیے ہیں بالکل اسی کو بیان کرتے ہیں. امام نے فرمایا یہ رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی ہے تو اس کے اوپر اس آیت کو سامنے رکھ کر. کون سی آیت؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ جو آیت ہیں جو علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو علم حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو وہ کیا کریں، اپنے لوگوں کو وہ ڈرائیں خطرات سے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. یعنی یہ آیت موجود ہے. فَأَمَرَهُمْ، حکم دیا گیا ہے اس آیت میں. امام فرماتے ہیں ان ينفروا الى رسول اللہ، کیا وہ جائیں کن کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ. وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ، یختلفو کا معنی اختلاف نہیں ہے یہاں پہ. اختلاف کو عربی کے اصل اس میں دیکھیں، اختلاف کی کئی معنی ہیں. وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِمْ، الیہ یعنی یہ حضرت پیغمبر کے پاس جائیں اور آئیں، رسول اللہ کے پاس جاتے رہیں. فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجُعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ، یہ رسول سے سیکھیں پھر یہ جائیں اپنی قوم کی طرف اور لوگوں کو سکھائیں. انما اراد اختلافهم من البلدان لاختلافا فی دین اللہ. دیکھیں یہاں پہ جو امام نے بیان کیا انما الدین واحد، کہ دین واحد ہے. اہل سنت کا معنی نہیں ہے کہ او بھائی یہ فقہا کا جو اختلاف ہے اس سے مراد یہ ہے، یہ پتہ نہیں صحابہ کا اختلاف ہے اس سے مراد وہ اختلاف ہے، یہ ہے اور وہ ہے. نہیں، یہ معنی بالکل بھی نہیں ہے. یہ کہ یہ لوگ رسول کے پاس جائیں، مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے رسول کے پاس جا کر وہاں سے علم حاصل کریں، دین حاصل کریں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر وہاں لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں. یہ مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. چونکہ خود امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور خطبہ ہے، ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت جو ہیں، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ، رسالت کے معدن ہیں. ومختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ، ہمارے گھروں پہ ملائکہ آتے جاتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کے جائے گا ہمارے گھر ہیں. مختلف الملائکہ، ہمارے پاس آتے ہیں ملائکہ. یہ امام حسین، دیکھیں مختلف کا معنی وہ ہے کہ جو آپ کے پاس جائیں اور آئیں، اس کو ہے. تو اس میں آپ دیکھیں اختلاف امتی رحمہ، امت کا آنا جانا یہ رحمت ہے. یہ امت رسول کے پاس جائے، یہ امت رسول سے علم حاصل کریں اور پھر لوگوں کو سکھائیں، یہ رحمت ہے. نہ کہ آپس میں اختلاف کریں، نہ کہ ایک دوسرے پہ نقد کریں، نہ کہ اختلافات کے شکار ہو جائیں تو اس کو ہم رحمت کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.